آئیے صاحب ادھر آئیے صاحب ادھر آئیے ایک نعرہ صلوات مومن اعزاز السلام علیکم ایک درود بھیجنا ہے حضرات مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اس لیے کہ نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے اس لیے کہ نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے ساری دنیا مل کے بتلائے کسی میدان سے ساری دنیا مل کے بتلائے کسی میدان سے ایک بھی بچہ کبھی بھاگا ابو طالب کا ہے ایک بھی بچہ کبھی بھاگا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے 3 دن تک ذوالعشیرہ میں نہیں سوچا کبھی 3 دن تک ذوالعشیرہ میں نہیں سوچا
معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے، خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے۔ بغض ہے ان سے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دے، بغض ہے ان سے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دے، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے، خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے۔ کفر کا الزام دینے والے اتنا سوچ لے، کفر کا الزام دینے والے اتنا سوچ لے، مصطفیٰ سے خون کا رشتہ ابو طالب کا ہے، مصطفیٰ سے خون کا رشتہ ابو طالب کا ہے، خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات مولانا صاحب چند اشعار حضرات، پہلے 4 مصرے، اس کے بعد ایک منقبت میں نے خود کہی تھی علامہ ضمیر اختر صاحب کے ایک مصرے پر، تو وہ بھی آپ بھائیوں کی فرمائش ہے، مختصر کیونکہ مولانا بھی۔ حضرات یہ 4 مصرے میرا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ملتا ہو وہ اس پر داد ضرور دے گا۔ حضور آپ سے بطور خاص کہ عباس سرسوی صاحب کے 4 مصرے، موضوع ہے کہ ہم اتحاد کریں اور ثقیفہ والوں سے، ہم اتحاد کریں اور ثقیفہ والوں سے، طہارتوں میں نجاست ہمیں پسند نہیں، کہ ہم اتحاد کریں۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، کل بھی مولانا نے کہا تھا تھوڑا تھوڑا، کہ ہم اتحاد کریں اور ثقیفہ والوں سے، طہارتوں میں نجاست ہمیں پسند نہیں، اور انہیں بھی غاصب باغ فدق کے ساتھ لکھو، انہیں بھی غاصب باغ فدق کے ساتھ لکھو جو کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہمیں پسند نہیں، کہ انہیں بھی غاصب باغ فدق کے ساتھ لکھو جو کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہمیں پسند نہیں۔ حضرات یہیں سے اب منقبت آپ کی ذہنوں کی نظر، یہ میں نے کہی تھی علامہ ضمیر اختر صاحب کے مصرے پہ، کہ سماعت فرمائیں کہ بغض حیدر میں وہ افراد جو مر جاتے ہیں، بغض حیدر میں وہ افراد جو مر جاتے ہیں سیدھے سیدھے وہ جہنم کی سزا پاتے ہیں، بغض حیدر میں وہ افراد جو مر جاتے ہیں سیدھے سیدھے وہ جہنم کی سزا پاتے ہیں، اور عمر بھر جس نے غذا بغض علی میں کھائی، عمر بھر جس نے غذا بغض علی میں کھائی،
قبر میں کیڑے مکوڑے ہی انہیں کھاتے ہیں۔ عمر بھر جس نے غذا بغض علی میں کھائی، قبر میں کیڑے مکوڑے ہی انہیں کھاتے ہیں۔ اور حضرات یہ شعر بطور خاص حضور کہ جن کے سینے پہ نشاں ماتم سرور کا نہیں، جن کے سینے پہ نشاں ماتم سرور کا نہیں، قبر میں جا کے وہی لوگ تو گھبراتے ہیں۔ جن کے سینے پہ نشاں ماتم سرور کا نہیں، قبر میں جا کے وہی لوگ تو گھبراتے ہیں۔ اور ہم حسینی ہیں، ہمیں موت سے ڈر لگتا نہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں موت سے ڈر لگتا نہیں۔ ہم تو ہنستے ہوئے سولی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ ہم تو ہنستے ہوئے سولی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ حضرات یہ آخری دو شعر کہ موت کی اور بڑی جاتی ہے چاہت ہم کو، موت کی اور بڑی جاتی ہے چاہت ہم کو، قبر میں جب سے سنا ملنے علی آتے ہیں۔ موت کی اور بڑی جاتی ہے چاہت ہم کو، قبر میں جب سے سنا ملنے علی آتے ہیں۔ اور کربلا والوں نے یہ بات بھی ثابت کی ہے، کربلا والوں نے یہ بات بھی ثابت کی ہے، پھول تپتے ہوئے صحرا میں بھی کھل جاتے ہیں۔ اور حضرات یہ مقطع بطور خاص کہ ذکر ہوتا ہے منافق کا جہاں پر عباس، ذکر ہوتا ہے منافق کا جہاں پر عباس، لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ ذکر ہوتا ہے منافق کا جہاں پر عباس، لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرات انہی مصرعوں کے ساتھ استاد محترم مولانا سید محمد زمان باقری صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کہ آئیں اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ سینٹر ہے مل جل کے ایک بآواز بلند صلوات بر محمد۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جناب حضرت محسن اسلام جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں دونوں مہذب اور محترم خانوادوں کے بچے پڑھ رہے تھے، اسی زمرے میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا چند اشعار آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے ہیں قبلہ و کعبہ سے اجازت چاہتے ہوئے کہ فکر یہ سوچ کے حیران ابو طالب ہے، فکر یہ سوچ کے حیران ابو طالب ہے، تو فرشتہ ہے کہ قرآن ابو طالب ہے، تو فرشتہ ہے کہ قرآن ابو طالب ہے، فکر یہ سوچ کے حیران ابو طالب ہے، تو فرشتہ ہے کہ قرآن ابو طالب ہے، پاؤں چلنے بھی نہ پائی تھی محمد کی نماز۔ قبلہ و کعبہ، پاؤں چلنے بھی نہ پائی تھی محمد کی نماز، اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب، اس سے پہلے کا مسلمان، اس سے پہلے کا۔ اب لیجیے ملاحظہ فرمائیے حالات حاضرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ بہت سے افراد کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی منافقت پہ لا کے چھوڑ دیا تھا شاگرد سلامہ عباس حیدر نے، تو اسی سے آگے بڑھ کے اور منافقت کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ کچھ ایسے بھی بولنے والے ہو گئے ہیں اس دنیا میں کہ جن کو خود خطیب اہل بیت، خطیب ائمہ معصومین علیہ السلام، سید علی متقی زیدی صاحب جیسی شخصیتوں نے بولنا سکھایا، ان کی تقریروں میں آ کے لوگوں نے خود ان سے تقریروں کا فن سیکھا۔ بدنصیبی یہ ہے زمانے کی کہ ہم ان کو کیا سمجھ بیٹھے اور اساتذہ کو کیا سمجھ بیٹھے۔
ملاحظہ فرمائیے گا کہ کب ہے کوئی جنتی آدھا ادھر آدھا ادھر؟ کب ہے کوئی جنتی آدھا ادھر آدھا ادھر؟ بس ملے گا دوزخی آدھا ادھر آدھا ادھر، بس ملے گا دوزخی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دعوی ایمان بھی کرتا ہے گستاخ حسین، دعوی ایمان بھی کرتا ہے گستاخ حسین، بے حیا ہے لعنتی آدھا ادھر آدھا ادھر، بے حیا ہے لعنتی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ جب بھی ماحول دیکھا ویسا جملہ کہہ دیا۔ سب ملاحظہ فرمائیں اس جملے کو، سب افراد سب مومنین سے میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جیسا بھی ماحول دیکھا ویسا جملہ کہہ دیا، ہے صفت شیطان کی آدھا ادھر آدھا ادھر، ہے صفت شیطان کی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آج کل ہوگی بظاہر اس کی مجلس کامیاب، آج کل بظاہر ہوگی اس کی مجلس کامیاب، ہوگا جو بھی مولوی آدھا ادھر آدھا ادھر، ہوگا جو بھی مولوی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ کپڑے سنی کے رہے تقریر شیعہ کی رہی، قبلہ کپڑے سنی کے رہے تقریر شیعہ کی رہی، ہے سیاسی آدمی آدھا ادھر اور آدھا ادھر، ہے سیاسی آدمی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مذہب شیعہ اگر حق ہوتا اس کے واسطے، مذہب شیعہ اگر حق ہوتا اس کے واسطے، وہ نہیں رہتا کبھی آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ نہیں رہتا کبھی آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ اس کو کاروبار بولو، حق بیانی مت کہو، اس کو کاروبار بولو، حق بیانی۔ بہت سے کہتے ہیں نا کہ حق بیان کر رہا ہے، سامنے رہ کے بھی حق بیانی کر رہا ہے، اس کو کاروبار بولو، حق بیانی مت کہو۔ حق یہ دیکھا ہے کوئی آدھا ادھر آدھا ادھر، کہیں یہ دیکھا ہے کہ کوئی جان لے کہ حق کیا ہے تو پھر بھی رہے گا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، وارثی ہوتا اگر تو ایک طرف آتا نظر۔ جملوں کی قدر کیجئے گا، لفظوں پر توجہ دیجئے گا۔ وارثی ہوتا اگر تو ایک طرف آتا نظر، ہے یہی بے وارثی آدھا ادھر آدھا ادھر، ہے یہ بے وارثی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بس یہی تعریف ہوتی ہے منافق کی ندیم، بس یہی تعریف ہوتی ہے منافق کی ندیم، وہ رہے گا جیتے جی آدھا ادھر آدھا ادھر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین،
مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر سے سورہ والعصر، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اسی کے اوپر مسلسل آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہی۔ کل ایک جملہ اور آگے بڑھا کہ الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے سوا باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے گھاٹے والوں کو بھی بیان کیا اور جن لوگوں کو فائدہ تھا ان کے صفات بیان کی، اور صفات بھی یہ بیان کیے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، حق اور صبر کا ذکر کرتے ہیں یا وصیت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب کو گھاٹا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو فائدے میں ہیں، اور فائدے والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایمان سے مراد مولا علی کی ذات ہے، اور رسول اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان سے مراد محبت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور کھلی ہوئی بات ہے کہ علی کی ذات ہی کا نام ایمان ہے اور ان کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اسے جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے، اسے کوثر کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں صاحبان ایمان ہی کے لیے بیان کی گئیں۔ اب صاحبان ایمان سوائے ان کے کہ جو علی سے محبت رکھتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جب محبت کی بات آتی ہے تو پھر لوگ ہم سے یہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ صاحب محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، حالانکہ کبھی آپ غور کریں کہ یہ ایک عجیب و غریب محبت ہے، جیسی محبت ہم نے آج تک نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، کہ آپ کو اہل بیت سے محبت بھی ہے اور ذکر اہل بیت آپ کو پسند بھی نہیں۔ اہل بیت کے فضائل بیان ہوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، معجزات بیان ہوں تو اس میں شک کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، شک کرنے لگتے ہیں، شبہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وضاحت کر دیجئے اور اس کی وضاحت کر دیجئے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ عجب مزاج ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ سب کے فضائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں، اور ایک جملہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کے کچھ بھی فضائل نہیں ہیں ان کے گڑھ گڑھ کے سمجھ لیتے ہیں، مگر مولا علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے بالکل اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ہماری سمجھ میں نہیں آئے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر علی آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر علی علی ہی نہ رہیں، اس لیے کہ علی تو کہتے ہی اسے ہیں
کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ کہ نہ جانے لوگوں کو مجھ سے کیا شکایت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ دور پر بیٹھتے ہیں، وہیں سے واہ واہ کرتے ہیں جو مجھے سنائی بھی نہیں دیتی، لہذا یہاں پر آ جائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے کل کا وعدہ بھی جن سے ہے وہ بھی یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، لہذا وہ آگے آ جائیں، نہیں تو کل سمجھ لیا غائب ہو جاؤں گا میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ دیکھیے میں آپ حضرات کو آگے اس لیے بلا لیتا ہوں کہ سمٹ کے بیٹھیے، سمٹ کے بیٹھنے میں ہی بہتری، اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان اگر فصل آ جائے تو پھر بات ہی کیا رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب یہ کہ غور طلب ہے کہ صاحب محبت، اور ان کا صاحب محبت تو ہم بھی کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، خالی آپ ہی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا غور فرمائیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ محبت تو اہل بیت سے سب کرتے ہیں، محبت کے معنی بھی معلوم ہے۔ اب جب پوچھا کہ محبت کے معنی کیا ہیں تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے محبت ہمیں سکھانے لگا کہ بھائی محبت کا مطلب یہ ہے، اور محبت کا مطلب یہ ہے، اور محبت کرنا ہے تو ایسے محبت کیجئے، محبت کرنا ہے تو ویسے محبت کیجئے۔ مجھے یہ سب نہیں معلوم کہ کیسے محبت کریں، پوری توجہ سنیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ محبت کیسے ہوگی۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو ساری باتیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہمیں ساری باتیں تسلیم ہیں، لیکن اسی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ محبت جس سے ہے ہر بات اس سے پوچھ کے کرو، اور اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو۔ دیکھیے سوال نہ کرو، اور اس کی بات پر کوئی سوال نہ کرو۔ دیکھیے اس کی بات پر کوئی سوال نہ کرو۔ اگر اس کی فضیلت تمہارے سامنے بیان کی جائے اور اس پر تم سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر وہی معاملہ ہوگا جیسے قبلہ و کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دیکھیے آدھا ادھر آدھا ادھر، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی سوال نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بہت رائج حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو آپ نے برابر سنی ہے، اور ماشاءاللہ خوب خوب لوگوں نے پڑھی ہے، اور خوب خوب سنی گئی ہے، اور خوب خوب نظم بھی کی گئی۔ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بھائی کون ایسا آدمی ہے اس مجمع میں جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو؟ کہا سب نے سنی ہے۔ دیکھیے سب نے سنی ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ حالانکہ یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے علماء نے اس حدیث پر بڑی بحث کی ہے، اور ہمارے فرقے نے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث کسی خاص اماں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ لہذا ہمارے فرقے میں لیکن اس حدیث کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا کہ اسے بھی سب نے سچ سمجھ لیا، اور ہمارے ہاں بھی یہ خوب بیان ہوئی، اور خوب خوب نظم بھی کی گئی۔ ذاکرین بھی خوب بیان کرتے ہیں، علماء بھی خوب بیان کرتے ہیں، سب سناتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ حدیث سن کے کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ ماں اگر کافرہ ہو تو کیا اس کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ ماں نے اگر کبھی نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا اس کے پاؤں کے نیچے بھی بہشت ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر اماں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہے
تو کیا ان کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی اگر ماں رسالت میں شک کرنے والی ہے تو کیا اس کے پاؤں کے نیچے بھی بہشت ہے؟ کسی نے نہیں سوال کیا، بلکہ کیا ہوا کہ یہ حدیث سیدھے سیدھے حلق سے اتر گئی۔ کیوں اتر گئی؟ کہ اس میں ہماری اماں کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، کیوں آپ نے مان لیا؟ کیوں سوال نہیں کیا؟ کس وجہ سے نہیں پوچھا؟ کہنے لگے صاحب ہمارے اپنی اماں سے محبت ہے، لہذا جب اماں سے محبت ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو سوال کیا کرنا؟ ظاہر سی بات ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ماں ماں ہوتی ہے، لہذا جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ ایک بڑے بھولے ہیں مسلمان کہ تمہاری اماں کے، یا یوں کہا جائے کہ تم جیسے خاطی انسان کی ماں کے پاؤں کے نیچے اگر جنت بیان کی جائے تو تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ حسنین کی ماں کے ہاتھوں میں جنت ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے اور حسنین کی ماں کے ہاتھوں میں جنت نہیں ہو سکتی؟ اگر شہزادی کہیں کہ ہم حسین پر رونے والے کو بخشوائیں گے، کیسے بخشوائیں گے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب مصیبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ وہی معاملہ ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک باواز بلند سب مل کے صلوات بھیج دیں محمد۔ پوری توجہ دنیا کہ میں تو بالکل سامنے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ آل محمد سے عداوت تھی اور آل محمد تک ان کی پہنچ نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے آیہ تطہیر کا پہرا بٹھا دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھوں گا، تو آل محمد تک یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں اپنی نجاست کی بنا پر، لہذا ہم ہی ملتے ہیں اور اعتراض بھی ہم ہی پہ ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ان کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو صرف اس بات کی ہے، لہذا ہر بات میں اعتراض، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیسے کیا، ہم نے کالے کپڑے پہنے تو بگڑ گئے، اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اے بھائی یہ کالے کپڑے پہن کے ماتم کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو سفید کپڑے پہن کے ماتم کریں گے تو سمجھ میں آئے گا؟ یہاں کالے اور سفید کی بات ہی نہیں ہے، ماتم ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ماتم ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جب ماتم ہی نہیں سمجھ میں آتا تو کالے کپڑے کیا اور سفید کپڑے کیا؟ بھائی آپ دیکھیں کہ انجمنیں ہیں یا عزادار ہیں تو اس میں بہت سے ایسے ہیں جو کالے کپڑے پہنے، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کالے کپڑے نہیں پہنے، سفید کپڑے پہنے۔ وہ سفید کپڑے پہن کے ماتم کرتے ہیں تو ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو ہے کیا؟ اصل میں ماتم ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اعتراض ہم پر کرتے ہیں، ارے بھائی آپ تو ہر وقت حسین حسین کیا کرتے ہیں، مجلسیں تو خوب یاد ہیں، آپ کے یہاں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہاں ٹھیک ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتے، آپ کے یہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا کہنا تھا کہ فلاں حاجی صاحب ہیں، حاجی رؤوف صاحب ہیں، حاجی فلاں صاحب ہیں، حاجی فلاں صاحب ہیں، سارے حاجی ہیں اور سارے حافظ ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ سب حافظ ہیں، یہ معین الدین ہے، یہ حافظ ہیں، اور فلاں ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ فلاں دین ہے، اور فلاں دین ہے، اور فلاں ہے۔ ان کا یہ بھی حافظ ہیں، یہ بھی حافظ ہیں، یہ حافظ ہیں۔ آپ کیا قرآن کے حافظ نہیں ہوتے؟ آپ کو قرآن نہیں آتا، ٹھیک، ہمیں تسلیم، ہمیں قرآن نہیں آتا، مان لیا ہم نے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں حافظ نہیں ہوتے، مان لیا ہم نے۔ آپ کے ہاں بچہ بچہ حافظ ہے، چلیے یہ بھی تسلیم، حالانکہ آپ سے پڑھ کے کوئی جاہل نہیں، لیکن ہم مانے لیتے ہیں کہ آپ کو کہا سب حافظ، سب کو قرآن آتا ہے، سب کو قرآن آتا ہے، سب چھوٹے بڑے سب قرآن کے حافظ کا کیا کہنا، سب قرآن کے حافظ۔ ہمارے یہاں کسی کو قرآن نہیں آتا، لیکن ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اعتراض کرنے والے تڑپ کے رہ جائیں گے، اما ہمیں قرآن نہیں آتا، ٹھیک ہے نہیں آتا، لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں تو قرآن آتا تھا، بھائی انہیں تو قرآن آتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں تو قرآن آتا تھا، آج کیا الٹا معاملہ ہے؟
بچہ بچہ حافظ ہے، مگر جنہیں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ زندگی گزر گئی سورہ بقرہ نہیں یاد ہوا۔ تو بھیا مرید جاہل ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر پیر جاہل ہو، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک اور بابا جو بدن صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ سنی شاعر کا شعر ایک سماعت فرما لے، ہمارے یہاں ضد نہیں ہے، ضد جا ہوتی ہے، مائل نہیں ہوتا، مسائل بھی بتاتا ہے، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے۔ واہ، زبان غیر پہ لولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اب آپ نے غور فرمایا، مقصد سمجھے اس شعر کا؟ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ ہم جب یہ علی مدد کہیں تو آپ تڑپ جاتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے علی ہی کو پکارتے تھے، بڑے بڑے علی کو پکارتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ نبی کے سامنے سے یہ کہہ کے گئے کہ قرآن کافی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے جو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کے سامنے جب نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہنے لگے قرآن کافی ہے، اور جب مرنے لگے تو کہنے لگے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اما کہنا تو یہ چاہیے تھا قرآن نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب ایک بات میں آپ کے سامنے، یہ سب ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے۔ اعمال کی بڑی پریشانی ہے اور بڑا معاملہ ہے، ارے صاحب اعمال، ارے صاحب اعمال۔ لفظ عمل کو، جملہ سنیے گا، لفظ عمل کو مسلمانوں نے اتنا میلا اور گنجلک بنا دیا ہے کہ عمل سے مراد وہ صرف اور صرف نماز کو سمجھنے لگے۔ اندھے کنویں کی تہ میں بیٹھ کے یہ بحث کرنا کہ آسمان تو بس اتنا ہے جتنا ہمیں تہ سے دکھائی دے رہا ہے، یہ جہالت ہے، علم نہیں۔ ہر آدمی کہے گا کہ کنویں سے باہر نکل کے دیکھو کہ آسمان کتنا وسیع۔ عمل خیر سے مراد، عمل صالح سے مراد خالی نماز نہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، نمازی کے لیے مصلی بچھا دینا بھی ہے، وضو کرنا بھی ہے، کسی کے لیے وضو کا پانی رکھ دینا بھی ہے، یتیموں کی مدد کرنا بھی ہے، بیماروں کی عیادت بھی ہے، کسی کی خیریت پوچھ لینا بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ مومن کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی عمل خیر ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اب یہ کہ سارے اعمال اپنی جگہ، مگر میں تو بالکل صاف آدمی ہوں، ولایت امیر المومنین اپنی جگہ، اس لیے کہ ان اعمال کی بنیاد پر ولایت کو نہیں قبول کیا جائے گا، ولایت کی بنیاد پر اعمال قبول کیا جائیں گے۔ آپ اور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بالکل صاف صاف عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے یہ نہ کہتا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہنچا دیا تو سب پہنچا دیا، مطلب یہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہا کسی سے جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کی مجلسیں بیٹھتے ہیں سب ہمارے عقیدے کے، سنایا جاتا ہے ان بدعقیدہ حضرات کو کہ شاید عقیدہ سمجھ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مگر یہ کہ جو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہوتا ہے
وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بڑی دور سے میں نے بات کہی ہے, سمجھنا آپ کا کام. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل الگ ہے, پوری توجہ سنیے گا. یہ سارے معاملے جو ہیں یہ بالکل الگ ہیں. اللہ یہی کہنا چاہتا تھا, یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مقصد یہی تھا کہ سب کیا اور یہ نہ مانا تو کچھ نہیں کیا, اور یہ کر لیا تو سب کر لیا. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ولایت علی پر خوش ہو جایا کیجئے. اگر اس پر خوش ہو گئے تو ہر بات پر خوش ہو گئے, اور اس پر منہ بگڑ گیا تو ہر بات پر منہ بگڑ گیا. آپ نے غور فرمایا؟ آپ بھی سن لیجئے کہ اگر اس پر صلوات بھیج دی تو ہر بات پر صلوات بھیج دی, اور اس پر نہیں بھیجی تو کسی بات پر نہیں بھیجی. اب یہاں کے پر آپ غور فرمائیں, جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں ان کا صاحب غلو کر دیا, بڑھا دیا. شاید پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ غلو کا شاید مولا علی کے لیے اٹھا رکھا ہے. چلیے ٹھیک ہے, شیعہ تو غالی ہیں, مان لیا, کیا پریشان, مان لیا. ہم غالی ہیں. مسلمانوں میں 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہمارا ہے جو غالی ہے. ایسے کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے کہ یہ غالی جنت میں نہیں جائیں گے, جیسے سارے مقصر جنت میں چلے جائیں گے. بھائی یہ کون سی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا صاحب یہ جنت میں نہیں جائیں گے, یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت کا جیسے ٹھیکہ انہی کو مل گیا ہے کہ جسے یہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے, یہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے. ارے صاحب یہ ہماری آپ کی جنت پہ کیا شک کرتے ہیں, یہ تو جناب ابو طالب کی جنت پر شک کرتے ہیں, یہ ان کی جنت پر شک کرتے ہیں. جناب ابو طالب جنت میں کیسے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں. حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک حدیث ہے, پوری توجہ سنیے گا. حدیث ہے, کیا حدیث ہے؟ ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار حضرت امام علی اور رضا علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے سوال کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں, اسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرمایا, تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ یا علی حبک کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق؟ کہا سنی ہے. کہا صحیح ہے, کہا صحیح ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے, علی کے بغض کا نام کفر ہے؟ کہا بالکل صحیح فرمایا. کہا بات ختم ہو گئی, جنت و جہنم بٹ گیا. کہا کیسے بٹ گیا؟ کہا جس کے پاس علی کی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے, جو صاحب ایمان ہے وہ جنت پہ جائے گا, اور جس کے پاس علی کا بغض ہے وہ کافر ہے, جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہنے لگا واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا, آپ نے بالکل ثابت کر دیا, صحیح ہے صحیح ہے صحیح. ایک غلام بھی پاس میں بیٹھا تھا, اس نے بھی کہا کیا کہنا. جیسے ہی اس نے کہا کیا کہنا, امام نے کہا تم چپ رہو, اور اس کے بعد ہاتھ پکڑا, کہا چلو باہر. باہر لیے ہوئے آئے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا گستاخی ہو گئی, میں تو تعریف کر رہا تھا. کہا جو بات میں نے وہاں بیان کی تھی وہ ان کے لیے تھی, تمہارے لیے نہیں ہے. کہا میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے تو یہ معاملہ ہے کہ روز محشر ہمارے جد امیر المومنین پلے صراط پر کھڑے ہوئے ہوں گے, جسے کہہ دیں گے تیرا ہے وہ جہنم میں جائے گا, جسے کہہ دیں گے میرا ہے وہ جنت میں جائے گا. توجہ فرمائے آپ. دیکھیے اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ خالی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بات امام نے کہی ہے, بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کس سے کہی ہے. بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو صرف چاہنے والوں سے بیان کی ہیں, عوام الناس سے نہیں بیان کی. امام نے یہ ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جد ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. اس حدیث پر بڑا زور دیا, علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. چھٹے امام سے بھی یہ حدیث سامنے آئی, 5ویں امام سے بھی یہ حدیث سامنے آئی. رسول اللہ نے تو بہرحال یہ حدیث بیان کی, امام حسن علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان کی,
امام حسین نے بھی یہ بات بیان کی، سارے معصومین سے یہ حدیث موجود ہے، اور ساتھ ساتھ مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں ہوں جنت و جہنم کا بانٹنے والا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات پر کیوں اتنا زور دیا۔ دیکھیے کیوں اتنا زور دیا کہ علی ہے جنت و جہنم کے بانٹنے والے، علی ہے جنت و جہنم کے بانٹنے والے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ لوگ علی کے باپ کی جنت و جہنم پر بحث کریں گے، لہذا علی نے آواز دی کہ جنت و جہنم کا بانٹنا میرا کام ہے۔ ابو طالب میرے باپ کا نام ہے، تمہارے باپ کا نام نہیں ہے۔ میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد۔ یہ جنت پہ نہیں جائیں گے، یہ حسین کرنے والے جنت پہ نہیں جائیں گے، یہ آنسو بہانے والے جنت پہ نہیں جائیں گے، یہ گریہ کرنے والے جنت پہ نہیں جائیں گے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ ارے بھائی کیسے چلے جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے؟ مسلمانوں کے 72 فرقے ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ جنت میں کیسے چلے جائیں گے، جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اتنے گناہگار۔ پوری توجہ سنیے گا۔ نماز سے پڑھتے ہی نہیں، ہم آپ سے بہتر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم نماز نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ تو جس نماز کو ہم علی سمجھتے ہیں وہی ہم نہ پڑھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ کہ بندھی بنائی نماز نہیں پڑھتے، نہیں توجہ فرمائی ہم نے، یہ بندھی بندھائی نماز نہیں پڑھتے، گھومی ہوئی نماز نہیں پڑھتے، ہم تو سیدھی سیدھی نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ ہم توڑتے نہیں ہیں، کھولتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، کھولتے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے، دوسری طرف اعتراض کرتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں اذان نہیں دیتے، دوسری طرف کہتے ہیں اذانوں میں ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں۔ اے بھیا جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہاتھ کھول کے کیا، ہاتھ باندھ کے کیا؟ جب ہم اذان ہی نہیں دیتے، مسجدوں میں پڑ گئے تالے، یہ مصرعے ہوتے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جب مسجدوں میں تالے پڑے ہیں، اذان ہی نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہم نے علی ولی اللہ بڑھا کہاں سے لیا؟ بھئی یہ تو وہی بڑھائے گا جو اذان دے گا۔ تو یہ دوہری باتیں مسلمان کرتے ہیں، ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسری طرف کچھ کہتے ہیں۔ وہی معاملہ ہے، آدھے ادھر آدھے ادھر، آپ غور کر رہے ہیں؟ معاملہ بس وہی ہے کہ کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی یہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا۔ اعتراض کرنا کام ہے۔ اب ایک مولوی صاحب نے ہم سے پوچھا ارے صاحب بغیر نماز روزے کے آپ جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ میں نے کہا جیسے نماز روزہ کر کے آپ جہنم میں چلے جائیں گے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب سنیے، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنے کا حق نہیں ہے کسی۔ صفین کا میدان، جنگ ہو رہی ہے، پوری طرح سے متوجہ رہیں، جنگ کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ علامہ امینی جنہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الغدیر، صفحہ نمبر 113 اور 114 دوسری جلد، 11 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ واقعات بیان ہو رہے ہیں، جنگ صفین ہے، قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تلوار مولا علی کی چل رہی ہے، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں،
جدھر سے علی نکل جاتے ہیں لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، دوسری طرف مالک اشتر ہیں، ایک طرف عمار یاسر ہیں، یہ سب مل کے دشمنان علی کو قتل کر رہے ہیں۔ شام ہو گئی، جنگ کو روکا گیا، دشمن کی صفوں میں ہلچل ہے، اب بچیں گے کتنے؟ اس لیے کہ علی تو سب کو قتل کر دیں گے، مالک اشتر آگے ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ شورا شروع ہو گیا، سب بیٹھ گئے، رائے ہونے لگی۔ آخر میں عمر عاص نے کہا کہ اس جنگ کو ہم ختم کرائیں گے۔ نیزوں پر قرآن بلند ہوئے، میدان میں نکل کے آیا، مولا علی کو آواز دی کہ یا علی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ علی اپنی جگہ سے اٹھے، جیسے ہی علی اٹھنا چاہتے تھے علی سے پہلے مالک اشتر اٹھے، عمار یاسر اٹھے اور کہا یا علی یہ بدبخت اس لائق کہاں کہ آپ اس سے بات کریں، اس نے بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا، اس کی سزا ہم اسے دیں گے۔ علی نے آواز دی ٹھہرو، وہ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے، کہا یہ کوئی آپ کے برابر کا ہے؟ عمار یاسر نے کہا کہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ بات ہو تو آپ نہیں جائیں گے، آپ کی طرف سے میں جاؤں گا۔ پوری طرح سے متوجہ ہو کے سنیے گا، جیسے اس وقت یہاں مجلس پہ سناٹا ہے ایسے ہی وہاں میدان میں بھی سناٹا تھا۔ پوری توجہ سنیے گا، بڑی عجیب بات ہے۔ عمار یاسر کہتے ہیں میں جاؤں گا، مالک اشتر کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ علی نے فرمایا تم کہہ رہے ہو میرے برابر کا نہیں، حالانکہ وہ تو تمہارے بھی برابر کا نہیں۔ عمار نے کہا ٹھیک ہے وہ ہمارے برابر کا نہیں، لیکن چونکہ آپ کو بلایا ہے اگر کوئی نہیں گیا تو یہ تاریخ لکھے گی کہ وہ تو ملنا چاہتا تھا مگر علی نہیں آئے، لہذا ہم آپ کی طرف سے جائیں گے۔ مسکرائے، کہا عمار جاؤ۔ ادھر سے عمار چلے، ادھر سے عمار چلے، ادھر عمر عاص دیکھ رہا ہے کہ عمار آ رہے ہیں۔ جب عمار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ عمار نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم نے ہمیں بلایا تھا، اب بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمیں ڈر ہے عمار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارا سر قلم کر دیں۔ کیا معرفت بھرا جملہ کہا ہے جناب عمار یاسر نے۔ ایک ایک آدمی جو بھی میری آواز سن رہا ہے اور جو حضرات آن لائن سنیں گے وہ بھی بڑے غور سے سنیں۔ عمار یاسر نے کہا بدبخت تو جانتا بھی ہے کہ ہم بغیر علی کے اذن کے نہ تلوار نیام سے نکالتے ہیں نہ نیام میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک کسی کی روح بدن کو نہیں چھوڑتی جب تک ہمارے مولا علی کی اجازت نہ ہو۔ کیا معرفت بھرا جملہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ علی نے ہمیں ابھی تک اجازت نہیں دی ہے لہذا ہم تجھ پر تلوار نہیں چلائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ ٹھہر گیا۔ عمار آگے بڑھے، بڑے غور سے سنیے گا، عمار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم تم سے بات کرنے کے لیے آئے، کیا چاہتا ہے؟ پوری توجہ سنیے، کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارا اور تمہارا قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک،
توجہ فرمائی آپ نے؟ کیا لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا تو لوگوں تک بات بھی نہیں پہنچے گی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ پوری توجہ سنیے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، ہمیں آپس میں مل کے رہنا چاہیے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے بار بار نعرہ آتا ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ سب سے پہلے عمر عاص نے نعرہ دیا تھا اور اتحاد کرنے آیا تھا۔ عمر عاص کی ہسٹری پر یہ معاویہ کے دربار میں جناب عقیل پہنچے اور جناب عقیل نے پوچھا کہ یہ کون بیٹھا ہے؟ اس نے کہا عمر عاص۔ جناب عقیل نے مسکرا کے فرمایا اچھا، جس کی ولدیت کے چکر میں 4 چکووں میں اختلاف ہوا۔ اور غور سے سنیے گا، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 4 آدمیوں میں اختلاف ہوا اور ایک عاص نام کا چکوا سب پر غالب آ گیا اور اسی کا نام اس کی ولدیت میں لکھ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اما لوگ جب غلبے سے خلیفہ بنا سکتے ہیں تو کیا غلبے سے ولدیت کے کھانے نہیں بھر سکتے ہیں؟ کا اختلاف ہوا اور اختلاف سے پیدا ہونے والا آج ہمیں اتحاد کی دعوت دینے آیا ہے۔ اے صلوات بھائی محمد و آل محمد، آئیے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اختلاف زادے اور اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ابھی کسے؟ عمار یاسر کو۔ عمار یاسر نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری لڑائی ولایت امیر المومنین پر ہے اور ولایت علی ہی دین ہے۔ اس نے کہا خیر جانے دیجئے، اب میں بات شروع کروں۔ کہ آپ کیا کر رہا تھا؟ علامہ امینی تحریر کرتے ہیں کہ عمر عاص نے جب بات شروع کی تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی کہا عمار یاسر نے کہا خاموش، کہا آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے روک رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار۔ عمار نے کہا کہ اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرنے کا حق تو تم نے اسی وقت کھو دیا تھا کہ جب تو نے علی ولی اللہ سے انکار کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ضائع ہو گیا۔ عمار یاسر نے کہا کہ تو نے اس جملے کو یا اس کلمے کو پڑھنے کا حق اسی وقت کھو دیا تھا کہ جب تو نے علی ولی اللہ سے انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار یاسر نے صفین کے میدان میں یہ فتویٰ دیا کہ علی ولی اللہ کہنے والے کو ہی لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے، محمد رسول اللہ کہنے کا حق ہے، اور جو اس سے انکار کر دے اسے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے نہ محمد رسول اللہ کہنے کا حق۔ یہ ہے عمار یاسر، اور ان سے بغاوت
تو حدیث رسول موجود ہے جو تو معاویہ کو بھی معلوم تھی، معاویہ زادوں کو تو خوب اچھی طرح سے معلوم ہوگی، کیونکہ انہی کے لیے کہا تھا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تمہاری مخالفت ہمیشہ باغی کرے گا۔ تو بات ختم ہو گئی۔ عمار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر علی کے نہ اللہ کو ماننے کا حق ہے نہ رسول اللہ کو ماننے کا حق۔ اب جو نہیں مانے گا اس بات کو عمار کی، تو وہ حدیث رسول کی روشنی میں باغی کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یار محترم، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ذرا سی بات کرو تو اس کے اوپر لوگ بگڑنے لگتے ہیں۔ آل محمد کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے گئے للہ، اور فضائل و مصائب کے اوپر اعتراض کر کر کے اور ظلم نہ ڈھائیے، تو بڑا مظلوم گھرانہ ہے، اور اس پر ظلم ڈھا کے کوئی پنپ نہیں پایا، کوئی نہیں پنپ پایا۔ یہ مسلمان جو آج پریشان ہیں وہ اسی لیے پریشان کہ انہی نے آل محمد پر ظلم ڈھائے، جو ہمیں مشکلوں سے بچانے کے لیے آئے تھے انہی کے سامنے مشکلیں کھڑی کرتے۔ کیا کربلا میں ظلم ہوا ہے یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ایک دوپہر میں کسی کا بھرا گھر لٹ جائے تو کوئی چھوٹی موٹی مصیبت۔ ایک شخص کبھی اپنے دوستوں کے لاشیں لا رہا ہے، کبھی اپنے بھائیوں کے جنازے لا رہا ہے، کبھی بھتیجوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، کبھی بچوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ کیا ظلم ہے یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ امام حسین پر کیا کیا گزر گئی کربلا کی سرزمین، کیا کیا گزر گئی۔ یہاں پہ میر انیس فرماتے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آقا حسین سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ آقا آپ پر کیا گزر گئی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عصر عاشور تک جب کوئی سلام کرتا تھا تو حسین کہتے تھے کہ تم مسافر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہ رہا، اور سلام کرنے والے نے بتایا کہ میں صغرا کا قاصد ہوں، آپ کے لیے خط لایا ہوں۔ پھر حسین بھی میدان میں آ گئے، لیجیے وہ وقت بھی آ گیا کہ ارض کربلا ہلی، آسمان خون کے آنسو رویا، سیاہ اندھیاں چلیں، منادی نے ندا دی قد قتل حسین بے کربلا، حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے۔ 11ویں محرم آ گئی، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلنے کو ہے، کہ قافلہ کربلا سے چلنے کو ہے کہ ایک مرتبہ ناقے آ گئے، ناقوں پر سیدانیاں سوار ہو گئیں، شمر ملون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ان بچوں میں سکینہ کون؟ بس جیسے ہی کہا تو شہزادی سکینہ تڑپ کے اٹھی، مجھے سکینہ کہتے ہیں۔ کہا سکینہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے؟ کہا ہمارے بابا ہمیں بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ فرمایا کیوں؟ کہتا ہے کہ اب ایک ایک ناقے پر 2 بیویاں بیٹھ سکتی ہیں، مگر سکینہ کیونکہ حسین تم سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے تم تنہا سوار کی جاؤ۔ بس جیسے ہی کہا سکینہ رونے لگی، اے پھوپھی اماں میں تنہا نہیں بیٹھ پاؤں، اے بھیا سجاد مجھے بچا لو۔ لیکن ظالم آگے بڑھا، ظالم ہاتھ تھا اور سکینہ کے رخسار تھے، دندان مبارک سے لہو جاری ہو گیا۔ ایک ناقہ منگایا، اس ناقے کی پشت پر سکینہ کو بٹھایا، ناقہ کھڑا ہونے لگا۔ جب ناقہ کھڑا ہونے لگا سکینہ نے بین کیے، ناقے کو پھر بٹھایا گیا،
اور پھر جناب سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے، اور پھر ناقہ کھڑا ہونے لگا، بچی ناقے سے گر گئی۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا بچی کو چھوڑ دو، یہ تنہا نہیں بیٹھ پائی۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو ظلم ہوا۔ ناقے کو پھر بٹھایا، میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، جیسے چاہے ویسے روئیے گا۔ سکینہ کو ناقے کی پشت پر لٹایا اور ایک رسی کا استعمال کیا۔ اب جو ناقہ کھڑا ہوا تو بچی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، اور مہار ایک ظالم کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور وہ ظالم کبھی اس ناقے کو تیزی سے کھینچتا ہوا چلتا تھا اور آگے نکل جاتا تھا، اور کبھی کے پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک منزل کے بعد سکینہ خاموش ہو گئیں۔ جب خاموش ہو گئیں تو اس ظالم نے سکینہ کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ یہ سمجھا کہ شاید بچی اس دنیا سے گزر گئی۔ اس نے رسی کو کھولا اور ناقے سے سکینہ کو زمین پر اتار دیا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت ہلکے الفاظ میں کہہ دیا، لیکن یہ اتارنے والا چاہنے والا نہیں ہے، یہ ہم میں یا آپ میں سے نہیں ہے، یہ قاتلوں میں سے ہے۔ کیسے اتارا ہوگا مجھے نہیں معلوم، روایت نے اتنا لکھا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے سکینہ فرش خاک پر تھی، اور خالی ناقہ لے کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سکینہ کو غشی سے واقع ہوا، دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، صحرا میں چاروں طرف دیکھا۔ دھیرے دھیرے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، شام ہوتی جا رہی تھی۔ سکینہ نے جب کسی کو نہ پایا تو کربلا کا رخ کر کے آواز دی، چچا عباس، تمہاری بھتیجی یہاں تنہا رہ گئی۔ میرا دل کہتا ہے فرات کے کنارے لاشا تڑپا ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی، پروردگار میں یہاں تنہا رہ گئی، قافلہ چلا گیا، اے پروردگار میرا بابا یہاں سے چلا گیا، میرا بابا جہاں بھی ہے اس سے کہہ دے کہ وہیں ٹھہر جائے، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک قافلہ آگے نہ بڑھے۔ سکینہ کا یہ کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین بلند تھا خولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا۔ لاکھ نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نیزہ نہ نکلا۔ جناب سید سجاد سے پوچھا گیا تو امام نے سر حسین کی طرف دیکھا، آواز آئی، بیٹا سید سجاد میری سکینہ راستے میں چھوٹ گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ تلاش جاری ہوئی، سکینہ نہ ملی، زینب کو بھیجا گیا، شہزادی زینب چلی، جنگل میں آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ تڑپ کے فرمایا، بیٹی سکینہ جب تک تم نہ آؤگی تمہارے بھائی کی پشت پر وہاں تازیانے لگتے رہیں گے۔ میں اتنا کہنا تھا کہ پہلو سے آواز آئی، زینب ادھر آ۔ زینب نے مڑ کے دیکھا، ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے فرش خاک پر بیٹھی ہیں، سکینہ آغوش میں۔ آگے بڑھ کے کہا، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، اس بچی کو جگا دیجئے، میں گود میں نہیں لے سکتی، میرے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور بی بی نے رو کے سکینہ کو جگا دیا۔ سکینہ پھوپھی کے پہلو میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ پھوپھی اماں چلے، زینب چلتے چلتے رکی اور رک کے پلٹی، پلٹ کے کہتی ہیں، بی بی ایک کام اور کرو۔ ہاں زینب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہا بی بی اپنا نام بتا دو۔ زینب نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ میں تمہیں دعا دوں گی۔ مجھے کیا دعا دے گی؟ میں دعا دوں گی جس طرح سے تم نے میری بچی پر رحم کیا خدا تمہارے بچوں پر رحم کرے۔ چہرے سے نقاب ہٹائی، اے زینب مجھے نہ پہچانا، مجھے فاطمہ کہتے ہیں، میرا بچہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، تم سب قید ہو، میں ساتھ ساتھ ہوں، واہ حسینہ وعلیہ فعلم الذین ظلموا وقوم ينقلبون
ہے